السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں آپ کو وارم ویلکم کہتی ہوں۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ آپ سمجھیں کہ 280 آیات جو ہم نے پڑھی ہیں، اور بالخصوص آیت نمبر 260 سے جو ایک سلسلہ کلام چلا آ رہا ہے، تو انسان کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے زیادہ مال دے رکھا ہے تو میں اس کو اپنی ذات پر کیوں نہ لگاؤں؟ کیوں میں اپنی نیڈ سے نکل کر اپنی لگژری لائف کی طرف کیوں نہ آؤں؟ میں کیوں جو بھی میرے پاس بچا ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دوں؟ کیوں میں اس کو اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کروں؟ میں اگر 2000 کی بجائے 10,000 کا جوتا پہن سکتا ہوں، اور اگر میں برانڈیڈ کپڑے پہن سکتا ہوں، تو کیوں پھر میں بچا کے رکھوں اور اللہ کے راستے میں دوں؟ تو اور پھر کیوں میں سود کے ذریعے اپنا مال زیادہ نہ کروں، اور کیوں میں غریب قرض داروں کو معاف کر دوں؟ آخر مجھے حاصل کیا ہونے والا ہے ان لوگوں سے؟ یہ ساری باتیں کسی بھی ٹائم انسان کے مائنڈ میں آ سکتی ہیں۔ ان ساری باتوں کا جواب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 281۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، ترجعون کہ تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس دن میں، الی اللہ اللہ کی طرف، ثم پھر توفا پورا دی جائے گی، کل نفس ہر جان، ما کسبت جو اس نے کمایا ہوگا، وہم لا یظلمون اور وہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، یعنی ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ ایمان، یہ ہے وہ جذبہ، یہ ہے وہ یقین جو اس مختصر دنیا میں انسان کو نیک اعمال کرنے پر ابھارتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آخرت پر ایمان لانا، کہ واتقوا اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تمہیں نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور پھر تمہیں ہر توفا کل نفس ما کسبت جو بھی انسان نے کمایا ہے اسے پورا پورا دیا جائے گا۔ دنیا میں تمہیں کوئی عمل، کسی عمل کا بدلہ نہیں مل رہا، تم نیکیاں کر رہے ہو لیکن اس کا کوئی اجر تمہیں نہیں مل رہا، کوئی لوگوں سے داد و تحسین نہیں مل رہی، کوئی بدلہ کچھ حاصل نہیں ہو رہا۔ تو یہ یقین رکھو کہ ایک دن ایسا قائم ہونے والا ہے جس دن توفا کل نفس ما کسبت، ہر جان نے جو کمایا ہے وہ اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا، اور ذرا بھر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ آخرت کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی مثال ایسے ہے کہ جیسے تم دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوتے ہو اور انگلی ڈبو کر باہر نکالتے ہو تو اس کے ساتھ کیا لگا ہوتا ہے، کتنا سا پانی لگا ہوتا ہے، اتنی ہے اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں۔ تو وہ دنیا جو زیادہ سے زیادہ 50 ایئرز کی ہوگی، 60 ایئرز کی ہوگی، بہت زیادہ لگا لیں 100 ایئرز کی ہوگی، اور اس کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، آخرت کی دنیا احقابا ہے، مدتیں ہیں، مدتیں ختم ہوں گی پھر مدتیں شروع ہو جائیں گی، خالدین فیہا ابداً ہمیشگی ہے، ہمیشگی مطلب کبھی ختم نہ ہونے والی، بلین ایئر، ٹریلین ایئر لگا لیں، اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی چند سیکنڈ بنتی ہے۔ اس چند سیکنڈ کی زندگی کے بدلے میں آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والی آخرت ریوارڈ کی صورت میں ملنے والی ہے۔ ریوارڈ تب ہوگی جب آپ نے نیک اعمال کیے ہوں گے، ادروائز پھر یہ سزا بن جائے گی، اور وہ سزائیں بھی کبھی نہ ختم ہونے والی ہوں گی۔ تو ایک عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اس مختصر زندگی کے بدلے میں جو چیزیں مجھے ہمیشہ حاصل ہونے والی ہے میں وہ کیوں نہ لے لوں، وہ صدقہ و خیرات کیوں کرے گا تاکہ وہ اسے آخرت میں اس کا بدلہ ملے، وہ اپنی آخرت کی زندگی کو سنوار سکے، آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکے۔
ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، بکری کا مرا ہوا بچہ دیکھا تو آپ نے اپنے صحاب سے پوچھا کیا تم میں سے کوئی اسے خریدے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم تو اس کو فری میں نہیں لیں گے، آپ خریدنے کی بات کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہی مثال دنیا کی ہے، دنیا کی اتنی ہی اہمیت ہے۔ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہو یا کوئی عابر سبیل، جیسے کوئی اجنبی ہو یا کوئی مسافر ہو۔ تو حدیث میں یہ مثال دی گئی ہے دنیا کی۔ اور پھر یہ جو فرمایا نا ہر جان نے جو کمایا وہ اسے پورا پورا دیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسے کام کر کے گیا ہے جو وہ خود تو چلا گیا ہے لیکن وہ جاری ہے، وہ کام ہو رہے ہیں، تو وہ بھی اس کو ان کا ثواب ملتا رہے گا۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا 3 قسم کے اعمال ہیں جن کا انسان کو بدلہ ملتا رہے گا، علم نافع، اور پھر مال ینفع بہا، اور تیسرا ولد صالح، کہ ایسا علم جو اس نے پھیلایا ہے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بک ہے وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ اس بک کو نہ تو اس نے پبلش کیا ہے نہ اس پر کوئی پیسہ لگایا ہے، مے بی وہ بک کسی ایسے بندے نے لکھی ہو جو آپ کا اسٹوڈنٹ ہے، کسی مدرسے کے اندر آپ کے اسٹوڈنٹ پڑھا رہے ہیں، آپ کو ان کا ثواب مل رہا ہے، ملتا رہے گا جب تک وہ پڑھا رہے ہیں۔ آپ کی وجہ سے کوئی نیکی کے راستے پر چلنا شروع ہوا ہے تو اللہ کے نبی فرمایا الداعی الی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ تو آپ کے کہنے پر کوئی نیکی کے راستے پہ چلا ہے تو آپ کو اس کا اجر مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا۔ اور پھر مال جو آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، آپ اس مال سے کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کے بنائے ہوئے مال سے لوگ آپ نے مدرسہ بنایا ہے، لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ نے اے سی لگا دیا ہے، کولر لگا دیا ہے، غریب لوگ جو ہیں وہ اس سے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، ٹھنڈک حاصل کر رہے ہیں، آپ کو فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور پھر ولد صالح، وہ نیک اولاد کہ آپ نے اس کی تربیت نہیں بھی کی نیک، لیکن آپ اس کو دنیا میں لانے کا باعث بنے ہیں، اور اگر آپ نے اس کی تربیت کی ہے تو پھر تو ڈبل جو ہے وہ آپ کو اجر ملتا رہے گا، جو وہ نیکیاں کریں گے آپ کو اجر ملے گا۔ وہ دعائیں جو اہل مومنین کرتے ہیں، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات، وہ دعائیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ قیامت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دم ایسا ہوگا کہ انسان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا، وہ پریشان ہوگا کہ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا جو میرا درجہ بڑھا دیا گیا ہے، تو اسے بھی بتایا جائے گا کہ ان تینوں اعمال میں سے کوئی ایک عمل جو دنیا میں ہو رہا تھا اس کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان اکثر ایسے ہوگا جیسے وہ پیاسا کسی ساحل میں، پیاسا کسی صحرا میں بھٹک رہا ہے، ایک دم ایسا ہوگا کہ اس کی پیاس بجھا دی جائے گی، پوچھنے پر اسے بتایا جائے گا کہ یہ تمہاری نیک اولاد ہے جو تمہارے لیے نیک اعمال کر رہی ہے، پڑھ رہی ہے اور پڑھا رہی ہے اور تمہارے لیے دعا کر رہی ہے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے تمہارا درجہ بڑھا دیا گیا ہے۔ تو عقل مندی یہی ہے کہ اس مختصر دنیا کے پیچھے مت بھاگیں۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہم اپنے سامنے مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور کیوں بھول جاتے ہیں کہ اب ہماری باری بھی آنے والی ہے، ہمیں بھی موت سے چھٹکارا نہیں ہے۔ آپ سوچئے آج سے 30 سال بعد، آج سے 40 سال بعد کتنے لوگ ہیں جو ہم میں سے نہیں ہوں گے، کوئی ہمیں یاد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جن لوگوں کی آج ہمیں فکر ہے وہ تو ہمارے جنازے پر اتنی دیر کے لیے آتے ہیں کہ جی کب اٹھانا ہے۔ ان لوگوں کی فکروں میں ہم اپنی زندگی کیوں جو ہے وہ خراب کریں، اس کے برعکس آخرت کی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کے بارے میں سوچیں،
فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مومن تو وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت بہت بہتر، بہت باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے، عقیدہ آخرت وہ عقیدہ ہے جو انسان کے اندر احساس جواب دہی پیدا کرتا ہے، پھر اسے ٹینشن نہیں ہوتی کہ میں کس کو خوش کروں، کوئی خوش نہیں ہو رہا، میں کام آیا ہوں کوئی میرے کام نہیں آ رہا، کوئی پولیس، کوئی سورس ایسی نہیں ہوتی جو اس کو نیکی کرنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کی جو احساس جواب دہی ہے وہی اس سے نیک کام کرواتا ہے، جیسے کہ سورۃ العادیات میں فرمایا کہ کامیاب وہی ہے کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت کن لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گئے اور پھر اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھا، ونہى النفس عن الہوی، تو فرمایا فإن الجنۃ ہی المأوی، جنت ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، قیامت کے دن کو یاد رکھو، قیامت کے دن کو یاد رکھو جس دن ظلم نہیں کیے جاؤ گے، جو عمل کیے ہیں پورا پورا بدلہ پاؤ گے۔ دنیا میں تو نہیں پا سکے یا نہیں پا سکے، لیکن آخرت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ہر عمل کا تمہیں یاد بھی نہیں ہوگا، تم حیران رہ جاؤ گے۔ سورۃ کہف میں فرمایا وَوُضِعَ الْکِتَابُ، کتاب سامنے رکھ دی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرمین مشفقین دیکھ کر کہیں گے ما لِهَذَا الْکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کوئی چھوٹی بڑی چیز اللہ نے چھوڑی ہی نہیں ہے، الا احصاها، مگر اس میں شمار کر دی ہے، وجدوا ما عملوا حاضرا، جو عمل کیے ہوں گے ایک مووی کی طرح، ایک ویڈیو کی طرح اپنے سامنے حاضر پا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس مختصر سی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب